یہ 1859 کی بات ہے جب برٹش آسٹرونومر رچرڈ کیرنٹن اپنی ٹیلیسکوپ کے ذریعے سورج کے سرفیس کو آبزرو کر رہا تھا کہ اچانک اس نے کچھ عجیب دیکھا۔ اس نے بہت برائٹ اور وائٹ لائٹ کے دو پیچ دیکھے تھے۔ یہ دن کا وقت تھا اور لوگ باہر اپنے کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ تب زندگی آج سے بہت مختلف تھی۔ یہ نیچر کے قریب اور لیس ٹیکنالوجی کا دور تھا۔ سائنس ابھی ڈیولپنگ فیز میں تھی اور ابھی لائٹ بلب تک بھی ایجاد نہیں ہوا تھا۔ اس وقت آسٹرونومر کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ جس چیز کو دیکھ رہا ہے اسے بعد میں کیرنٹن ایونٹ کہا جائے گا، جو کہ اب تک کا ریکارڈ کیا گیا سب سے بڑا سولر سٹارم ہے۔ در حقیقت یہ تاریخ کا سب سے پہلا سولر فلیئر تھا جسے ہم نے دیکھا اور ریکارڈ کیا تھا۔ اس شام اروراز یعنی ساؤتھرن اور نارتھرن لائٹ حیرت انگیز تھی اور اس وقت پچھلے 160 سالوں کے مقابلے میں بہت زیادہ روشن تھی۔ اروراز عام طور پر ناروے اور فن لینڈ میں نظر آتے ہیں، لیکن اس سال یہ آسٹریلیا سے کینیڈا تک ہر جگہ آسمان پہ دیکھے جا سکتے تھے۔ یہ انتہائی شاندار منظر تھا۔ لومینس ویوز اپنے پیک پر تھی اور کچھ اتنی بڑی تھی کہ زمین پر سایہ بنا رہی تھی۔ اگر آپ اس وقت امریکی ریاست مسوری میں ہوتے تو آپ آدھی رات میں بھی کتاب پڑھ سکتے تھے۔ یہ روشنی اتنی اسٹرانگ تھی کہ گولڈ مائنر بھی جو کہ روکی ماؤنٹینز میں تھے جا کر اپنے ناشتے کی تیاری میں مصروف ہو گئے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ سورج کلاؤڈی ویدر میں طلوع ہوا ہے، حالانکہ اس وقت رات کے 1 بج رہے تھے۔ اس سولر سٹارم کے باعث دنیا بھر میں ٹیلی گراف کا نظام تباہ ہو گیا تھا۔ ٹیلی گراف آپریٹرز کو کرنٹ لگنے، ٹیلی گراف پیپرز میں آگ لگنے اور بیٹریز نہ ہونے کے باوجود ان ایکوپمنٹ کے چلنے کی اطلاع دی تھی۔ اس وقت الیکٹرک گرڈ دھماکے سے پھٹ گئے تھے، جس کے باعث ہاسپٹل میں بجلی نہ ہونے کے باعث ہزاروں لوگوں کی موت واقع ہو گئی تھی۔ اور اب یہ خدشات بڑھ رہے ہیں کہ 2025 میں ایک اور انتہائی طاقتور شمسی طوفان آنے والا ہے۔ تو اس سولر سٹارم کے زمین پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں اور کیا یہ سٹارم زمین کو مکمل تباہ کر دے گا؟ اس سٹارم کے نتیجے میں زمین پر ہونے والی تباہی کے بارے میں جاننے سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ آخر سولر فلیئر ہیں کیا۔ دراصل سورج جو کہ عام طور پر آسمان پر پیسفلی چمکتا ہے، لیکن کبھی کبھی یہ اپسیٹ ہو جاتا ہے اور سولر سٹارم کے ذریعے اپنا غصہ ظاہر کرتا ہے، اور ایسے ہر 11 سال بعد ہوتا ہے۔ ان سٹارم کے دوران سورج بہت زیادہ نقصان دہ ریڈیشن اور پارٹیکلز جیسے کہ سولر فلیئر اور کورونل ماس انجیکشن کو خارج کرتا ہے، اور اگر انرجی کے یہ برسٹ زمین تک پہنچ جائیں تو وہ شدید نقصان کا باعث بن سکتے ہیں۔ اگر آپ سورج کو دور سے دیکھیں تو یہ آگ کی ایک سولڈ بال کی طرح لگتا ہے، لیکن دراصل یہ میٹر کی چوتھی قسم یعنی پلازما کا ایک سمندر ہے۔ جو چیز پلازما کو منفرد بناتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ چھوٹے چارج پارٹیکلز پر مشتمل ہوتا ہے، جیسے کہ پازیٹیولی چارج آئنز اور نیگیٹیولی چارج الیکٹرونز۔ یہ چارج پارٹیکل سورج میں آسانی سے حرکت کرتے رہتے ہیں اور ایک میگنیٹک فیلڈ بناتے ہیں۔ یہ میگنیٹک فیلڈ ان پارٹیکلز کے فلو کو ایک لوپ کی شکل دیتا ہے جسے ڈائنامو کہا جاتا ہے، لیکن بعض اوقات پلازما کی حرکت کی وجہ سے میگنیٹک فیلڈ کسی پریٹزل نوڈ کی ٹوسٹڈ کر جاتا ہے۔ یہ نوڈز کسی ٹائم بم کی طرح ہوتی ہے جن کے اندر ایک قسم سے پولڈ ربڑ بینڈ کی صورت میں انرجی کی بہت زیادہ مقدار جمع ہوتی ہے، اور جب یہ نوڈز آخرکار ٹوٹتے ہیں تو سورج پلازما اور دیگر کوسمک فائر ورک خارج کرتا ہے، جس سے مختلف شیپس اور سائز میں سولر سٹارمز زمین کی طرف بھیجے جا سکتے ہیں، جو کہ سولر فلیئر یا ہائی انرجی ریڈیئیشن کی شکل میں ہو سکتے ہیں۔ یہ شوٹنگ پارٹیکل سولر سسٹم کی طرف ٹریول کرتے ہیں اور بعض اوقات زبردست طاقت کے ساتھ زمین سے بھی ٹکراتے ہیں، پر لکیلی زیادہ تر کیسز میں زمین پر کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ہماری ایٹماسفیرک لیئر انہیں ہماری سطح سے ٹکرانے سے پہلے ہی اچھی طرح آبزرو کر لیتی ہے، اور کورونل ماس ایجیکشن کی صورت میں جس میں کہ الیکٹریفائڈ پلازما زمین کی طرف آتا ہے، تو اس صورت میں زمین کا میگنیٹک فیلڈ ایکشن میں آتا ہے اور طوفان کی انرجی کو نارتھ اور ساؤتھ پول کی طرف موڑتا ہے، جس سے آسمان کو میجیکل اروراز ملتا ہے۔ لیکن سپر سولر سٹارم جو ہر صدی میں 1 یا 2 بار آتے ہیں کی صورت میں ایسا ہونا مشکل ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس صورت میں کورونل ماس انجیکشن یعنی CME میں موجود اربوں ٹن ہاٹ پلازما ایک لمحے میں ارتھ میگنیٹک فیلڈ کو کمپریس کر دے گا اور ورس کیسز میں ایک لانگ ٹیل کی صورت میں پھیلا دے گا۔ آخرکار اس ٹیل میں موجود انرجی کو ہینڈل کرنا مشکل ہو جائے گا اور نتیجتاً اس ٹیل سے انرجی کو زمین کی طرف فائر کرنے سے ایک جیو میگنیٹک سٹارم آئے گا۔ اگر اس قسم کا کوئی سولر فلیئر سورج سے زمین کی طرف آتا ہے تو اسے ہم تک پہنچنے میں 18 سے 36 گھنٹے لگیں گے، اور ہمیں اس کی وارننگ صرف ناسا کے ایڈوانس کمپوزیشن ایکسپلورر یعنی ACE سیٹلائٹ سے ہی مل سکتی ہے۔
ऐसे ही उस सोलर स्टॉर्म की वार्निंग उसके आने से सिर्फ 15 से 60 मिनट पहले ही दे सकता है, और ऐसी सूरत में हमारे पास कुछ करने के लिए बहुत कम वक्त होगा। तो इस सोलर सिस्टम की जद में सबसे पहले अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के आने के अलावा स्पेस में मौजूद सैटेलाइट भी जद में आ जाएंगी, जिससे कम्युनिकेशन का निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। जबकि इन चार्ज पार्टिकल्स के सैटेलाइट से टकराने से उन्हें नुकसान पहुंच सकता है, या फिर ये कि हज़ारों सैटेलाइट टूटकर बहुत पावर से ज़मीन पर गिरने से तबाही का बायस बन सकती हैं। और अगर हम इन सैटेलाइट की तबाही से किसी तरह बच भी गए तो इस जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म में मौजूद हाई वोल्टेज करंट ज़मीन पर मौजूद हर इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को जला के राख बना देगा। इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर के तबाह होने से, बिजली के ना होने से पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी और हॉस्पिटल में हज़ारों लोगों की मौत वाक़या हो जाएगी। इस स्टॉर्म के नतीजे में अंदाज़ा लगाया गया है कि सिर्फ अमेरिका की इकॉनमी को ही $2.6 ट्रिलियन का नुकसान होगा, जबकि बाकी दुनिया की इकॉनमी का नुकसान अलग है। ये नुकसान तो अपनी जगह, पर इस स्टॉर्म का सबसे बड़ा नुकसान ये हो सकता है कि इस स्टॉर्म में मौजूद रेडिएशन से इंसानों को बहुत सी बीमारियां जैसे कि कैंसर वगैरह के होने से मौत वाक़या हो सकती है, क्योंकि उस वक्त हॉस्पिटल जो काम नहीं कर रहे होंगे। इस जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म से हो सकता है कि ज़मीन से लाइफ मुकम्मल तौर पर एक्सटेंड कर जाएगी, या फिर अगर कोई बच भी गए तो उन्हें इस स्टॉर्म की तबाही से रिकवर में कई साल लग जाएंगे।